السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم ناظرین، دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو دورہ تھا پاکستان کا، وہ شاید ختم ہو چکا ہے۔ اس دورے میں انہوں نے جو باتیں کہی ہیں، کہیں کہیں بڑی عجیب باتیں کہہ دی ہیں، کچھ فاش غلطیاں کی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ اہل جنت سارے کے سارے دیدار الہی نہیں کر پائیں گے، بلکہ کچھ خاص جنتی ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنا دیدار کرائے گا، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ جو بھی جنت میں جائیں گے، جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت جنتیوں کے لیے دیدار الہی ہی ہوگی، اور سارے جنتی اس سے فیض یاب ہوں گے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کچھ خاص لوگ دیکھیں گے، پتہ نہیں کہاں سے لے کر کے آتے ہیں۔ دوسری بات، کسی بندے نے ان سے سوال کیا کہ صفائی نصف اور آدھا ایمان ہے، تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، جبکہ یہ حدیث ہے، صحیح اور صریح حدیث ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں ایک مقولہ ہے، ایک کہاوت ہے، معاذ اللہ۔ کتنی فاش غلطیاں کر کے جو ہے وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کسی بندے نے سوال کیا ان سے کہ جو لوگ عرس مناتے ہیں اور پیری مریدی کا کام کرتے ہیں اور اپنے بڑوں کو رب مانتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، مسلمانوں میں سے کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں کرتا ہے، یعنی اپنے کسی پیر فقیر کو رب مانتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ عدی بن حاتم کے حوالے سے جو روایت ہے، جب یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اس کی تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا، یہی بتایا کہ تم اپنے پیروں فقیروں کو رب بنا لیتے ہو۔ عدی بن حاتم نے کہا اللہ کے رسول، ہم ایسا تو نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ کیا تم جو کہتے ہیں حلال ہے اسے حلال نہیں سمجھتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا جس کو حرام کہتے ہیں تم اس کو حرام نہیں سمجھتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا یہی تو رب بنانا ہے۔ اتنی بھیانک غلطیاں کر کے نکل گئے۔ اسی طریقے سے عجیب و غریب مسئلہ، یعنی جس طریقے سے وہ انڈیا میں اہل حدیثوں کے جھرمٹ میں رہ کر کے اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، پاکستان کے اندر بالکل الٹا دیکھا گیا اس کا۔ وہاں پر جا کر کے تو وہ سب کو صحیح کہنے لگے، بریلوی بھی صحیح ہے، شیعہ بھی صحیح ہے، سارے مکتب فکر کے لوگ صحیح ہیں۔ اور انہوں نے جو سب سے زیادہ تعریف کی، اس بندے کی تعریف کی جو صوفیہ کے قبیل سے ہے، وحدت الوجود کا قائل ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے بارے میں کہا کہ ان سے بڑا عالم کوئی ہے ہی نہیں، معاذ اللہ، ان سے بڑا جانکار کوئی ہے ہی نہیں۔ جبکہ دیکھیں عقیدے میں کتنی گمراہیاں ہیں ان کے، اور کبھی بھی جب بھی ان کا نام آیا، بڑی عزت و احترام کے ساتھ اس بندے کی تعریف کی۔ پوچھا گیا آپ کس سے متاثر ہوئے؟ احمد دیدات کے بعد انہی کا نام لیا، اور پھر جتنے بھی دیوبندی بڑے بڑے علماء تھے، سارے علماء کو گنا ڈالے، تقی عثمانی صاحب اور مفتی طارق صاحب، مفتی طارق جمیل، طارق مسعود، ان سب کا نام گنا ڈالا، لیکن بدقسمتی سے کسی بھی اہل حدیث کا نام نہیں لیا۔ آپ غور کیجئے کس طرح سے وہ بندہ وہاں جا کر کے بدل گیا۔ پتہ نہیں کوئی ڈر تھا، کوئی لالچ تھی، اللہ عالم، لیکن انڈیا میں جو دعوت کا اسلوب تھا، جو طریقہ تھا، یا جو ان کا جس نہج پہ وہ انڈیا میں چل رہے تھے، وہاں جا کر کے بالکل اس کے اپوزٹ میں وہاں دعوت دینے لگے۔ اور سب سے عجیب بات تو یہ کہنے لگے کہ جو رفع الیدین نہیں کرتا ہے وہ بھی صحیح ہے، جو آمین بالجہر نہیں کہتا ہے وہ بھی صحیح ہے، مطلب سب کو صحیح کہنے لگے۔ آمین کہنے والوں کو بھی صحیح، نہ کہنے والوں کو بھی صحیح، رفع الیدین کہنے والوں کو بھی صحیح، نہ کرنے والوں کو بھی صحیح، اور اسی طریقے سے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنے والوں کو بھی صحیح، نہ مانگنے والوں کو بھی صحیح، سب کو صحیح کر ڈالا۔ ہاتھ اوپر باندھنے والے بھی صحیح، نیچے باندھنے والے بھی صحیح، سب صحیح۔ بھائی سب صحیح کیسے ہو سکتے ہیں یار؟ اللہ نے خود قرآن کے اندر کیا کہا؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ کہیے
جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں کیا دونوں برابر ہیں؟ جانکار اور غیر جانکار کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اور بیان کیا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کیا اندھے اور غیر اندھے برابر ہو سکتے ہیں؟ بینا اور نابینا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے سب کو ایک ہی خانے میں لا کر کے کھڑا کر دیا۔ تو وہاں جا کر کے کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو چینج کر لیا، اللہ اکبر۔ پوری تقریر میں جب وہ سارے صوفیوں کو اور سارے مقلدوں کو ان کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے، کہیں بھی اہل حدیث کا نام نہیں لیا، حالانکہ اہل حدیث کے سپورٹ ہی سے وہ آگے بڑھے۔ اہل حدیث والوں نے ہی انہیں اتنے عظیم مقام پر پہنچنے کا موقع دیا ہے۔ سب کس طرح سے بھول گئے؟ جو پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک تھے وہ اب نہیں رہے، پوری طرح سے وہ بدل گئے ہیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ایسی ایسی باتوں پر وہ فتویٰ دیتے ہیں، ایسی ایسی باتوں کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں جو ان کو خود معلوم نہیں ہے۔ جیسا کہ 2-3 باتیں قرآن کی تھیں، احادیث کی تھیں، اس کا سرے سے انکار ہی کر دیا، کہا یہ کہاوت ہے، کہا یہ جھوٹ ہے۔ محترم بھائیوں، اس سے ہم نے اور آپ نے کیا سیکھا ہے اور ہمیں کیا سیکھنا چاہیے کہ ان سے ان کے فیلڈ کے ہی بارے میں سوال کیا جائے۔ ان کے فیلڈ سے ہٹ کر کے اگر آپ سوال کرتے ہیں تو اس طرح کے نمونے جو پاکستان کے اندر انہوں نے پیش کیے ہیں، یہی نمونے آگے بھی پیش کریں گے۔ کتنی بھیانک غلطیاں کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول دیا، لا علمی کی بنیاد پر بولا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جان بوجھ کر کے بولا ہے، چونکہ انہیں علم نہیں تھا، اور جو عوام ہے، جو پبلک ہے، وہ انہیں سمجھتی ہے کہ بہت بڑے عالم ہیں، اور بہت بڑا عالم سمجھ کر کے کوئی بھی مسئلہ ان سے دریافت کرتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی مسئلہ ان سے دریافت نہیں کرنا چاہیے۔ جس فیلڈ کے وہ ماہر ہیں اسی فیلڈ کے بارے میں ان سے سوال کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ وہ بھی ایک بردر ہیں، آج بھی اس زمانے میں بہت سارے بردر پائے جاتے ہیں، سب یہی کرتے ہیں، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا جان بوجھ کر کے میں نہیں کہتا ہوں، لیکن چونکہ انہیں علم نہیں ہے، لیکن انہیں بولنے کا بہت شوق ہے، کسی بھی مسئلے میں بولنے کی جسارت کرتے ہیں۔ ایک بردر اس ہندوستان کے اندر، مہاراشٹرا کے اندر تو ایسا پایا جاتا ہے جو دین کی اتنی باریکیوں کو، اتنی باریک باریک باتوں کو بتاتا ہے، اللہ کی پناہ سننے سے ہم ڈر جاتے ہیں، لیکن بڑی جسارت کرتا ہے، تماشا سمجھ بیٹھا ہے اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، دینی تعلیمات کو بالکل مذاق سمجھ کر کے بیٹھا ہے۔ تو بہرحال اب وہ ذاکر نائک نہیں رہے، بدل گئے۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی بردر دنیا کے اندر جنہیں ہم اور آپ جانتے ہیں، واللہ ان کے فیلڈ کے حوالے سے ہی آپ سوال کریں، وگرنہ وہ خود گمراہ ہیں اور آپ کو بھی گمراہ کریں گے۔ جب بغیر علم کے آدمی فتویٰ دے گا تو خود گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، علم علماء کی موت سے اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، پھر لوگ کیا کریں گے؟ جاہلوں کو اپنا عالم بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا عالم بنا لیں گے، پھر وہ جاہل فتویٰ دے گا، خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ کیا آج ایسا بردر کے ذریعے سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی ہے؟ بردر اپنی تقریروں میں یہ چیزیں ثابت نہیں کرتے ہیں کہ وہ خود گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ کتنے ایسے مسئلے بردر بیان کرتے ہیں، اللہ کی پناہ، جن کو مستحب نہیں معلوم، جن کو مکروہ نہیں معلوم، جن کو مندوب نہیں معلوم، جن کو واجب اور فرض نہیں معلوم، وہ ایسے ایسے اسلامی مسائل بیان کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات کی نزاکتوں کو بیان کرتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ سن کر کے ڈر جاتے ہیں، علماء سن کر کے کانپ اٹھتے ہیں کہ کتنی جسارت کر رہا ہے بندہ، ایسا لگتا ہے کہ اسے مرنا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔